آج فتاوی فیض الرسول کی 108 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے نام سے گھر پر قربانی ہوگی، تو زید پر حج کی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب: زید نے اگر حج افراد کیا تو اس پر حج کی قربانی واجب نہ ہوگی، بلکہ اس صورت میں مستحب ہوگی، اور حج تمتع یا قران کیا تو بہرحال اس پر حج کے شکرانہ کی قربانی واجب ہوگی۔ البتہ اگر محتاج محض ہو جائے، یعنی اس کے پاس اتنا نقد نہ رہ جائے کہ جانور خرید سکے اور نہ ایسا سامان رہے کہ اسے بیچ کر لا سکے، تو اس صورت میں قران یا تمتع کرنے والے پر قربانی کے بدلے 10 روزے واجب ہوں گے۔ 3 تو حج کے مہینے میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک حج کا احرام باندھنے کے بعد جب چاہے رکھے، اور باقی 7 روزے 13ویں ذی الحجہ کے بعد بہتر یہ ہے کہ گھر پہنچ کر رکھے۔ قال اللہ تعالی: فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم۔ پارہ 2 رکوع 8 اور در مختار معاشامی جلد 2 میں 192 صفحے میں ہے: وذبح للقرآن وهو دم شجر بعد رمی یوم القربان اجزا صام 3 ایام ولو متفرقہ آخرها یوم عرفہ و7 بعد تمام ایام حج الحسن۔ پھر اگر ایام نہر میں قارن اور مطمع شرعاً مقیم رہے، یعنی مکہ شریف میں کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے اس وقت حاضر ہوئے کہ منہ کی طرف حج کے لیے نکلنے میں 15 دن یا اس سے زیادہ باقی رہے، اور اس درمیان میں 3 دن کی مسافات کا سفر نہ کرے اور مالک نصاب رہے، تو ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے، چاہے حرم میں کرے یا گھر پر۔ اور اگر شرعاً مسافر رہے اور وطن میں اپنے نام قربانی کا انتظام کیے تو وہ قربانی ان کی جانب سے نفلی ہوگی۔ کسی صورت میں گھر کی قربانی حج کے شکرانے کی قربانی کا بدل نہیں بن سکتی کہ اس کے لیے منع اور حدود حرم خاص ہے، جیسا کہ رد المحتاج جلد 2 میں 193 صفحے پر حج کے شکرانہ کی قربانی کے بارے میں: یختص بالمکان وهو الحرم هذا ما عندي وهو تعالی اعلم بالصواب۔ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو لیکن وہ حج کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ اپنی جانب سے حج بدل کرا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس صورت میں حج مفروض سے برئ ذمہ ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: اگر کسی پر حج فرض ہو اور اس نے ادا نہ کیا، یہاں تک کہ اب اس کے ادا کرنے پر قادر نہ رہ گیا، مثلاً اپاہج یا مفلوج ہو گیا، یا عورت یا اس کا محرم نہیں رہ گیا، تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے، خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ مصر 204 صفحے میں ہے: ولو ملک الزواد والراحلة وهو صحيح البدن ولم يحج حتى صار زمنا او مفلوجا لزم الاحجاج بالمال بلا خلاف قضا في المحیط۔ یعنی اگر کوئی حالت تندرستی میں زادور اہلا کا مالک ہو اور اس نے حج نہ ادا کیا، یہاں تک کہ اپاہج یا مفلوج ہو گیا، تو اس پر حج بدل کرانا بالاختلاف واجب لازم ہے۔ اسی طرح محیط میں ہے، اور اس طرح کرنے سے وہ حج مفروض سے برئ ذمہ ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الحج 221 صفحے میں ہے: ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ان اختي نذرت ان تحج فانها ماتت، فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كان عليها دين أكننت قاسنيا؟ قال نعم، قال فاقضى دين الله وهو أحق بالقضاء، متفق علیہ۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی اور حج کرنے سے پہلے وہ مر گئی۔ آپ نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر خدائے تعالیٰ کا قرض بھی ادا کرو، اور اس کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ بخاری و مسلم۔ واللہ تعالی عالم۔ متمتع محرم بدون الحدی قبل احرام حج ایام اقامت میں نفلی عمرے کر سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان کراچی سے فتاوی برائے ادائے عمرہ نام کر کے ایک فتاوی شائع ہوا ہے جس میں جواز کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے برخلاف بہار شریعت کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام قیامت میں عمرہ ممنوع ہے، حجاج کو صرف طواف کرنا چاہیے۔ بہار شریعت کی عبارت درج ذیل ہے:
30 اب یہ سب حجاج قارن و ممتاز مفرد کوئی ہو منع کے جانے کے لیے مکہ معظمہ میں 8ویں تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایام اقامت میں جس قدر ہو سکے نر اطواف بغیر استباع و مل وسائی کرتے رہیں کہ باہر والوں کے لیے یہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ بھاری شریعت حصہ ششم طواف وسائی صفا و مروہ و عمرہ کا بیان۔ اس سلسلے میں حکم شرعی کیا ہے؟ آپ اپنی تحقیقات سے فیض یاب فرمائیں۔ جواب: بعون الملک العزیز الوہاب مطمع غیر السائق للحدی مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد قبل احرام حج مزید عمرے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے اور راجح قول یہی ہے کہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ عمرے کا کوئی وقت مقرر نہیں، صرف 5 دن یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ناجائز ہے۔ ان ایام کے علاوہ پورے سال میں جب چاہے کر سکتا ہے، اور قارن کو ان دنوں میں بھی عمرہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری 221 صفحے اور فتاوی قاضی خواہ علی ہامش الہندیہ جلد اول 275 صفحے میں ہے۔ وقتہ جمیع السنت الاخمسۃ ایام تکرہ فیہ العمرۃ لغیر القارن وہی یوم عرفہ و یوم النحر و ایام تشریق، اور در مختار میں ہے جازت فی کل سنت و ندبت فی رمضان و کرہتا تحریم یوم عرفہ و عرفہ بعدہ، اور علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے صاف لفظوں میں جواز کی صراحت فرمائی ہے، جیسا کہ منحق الخالق حاشیہ بحر الرائق جلد دوم 366 صفحے میں ہے۔ وقد ذکر فی الباب ان الممتع لا یعتمر قبل الحج قال شارح ھذا ابن على ان الملك ممنوع من العمرة المفردة ايضا وقد سبق انه غير صحيح بل انه ممنوع من التمتع والقران وهذا الممتع آفاقی غیر ممنوع من العمرة مجاز له تکرار حالا ان عبادت مستقلت ایزن کا لطواف، اور در مختار باب التمتع جلد 2 میں 195 صفحے میں ہے۔ در مختار کے قول و قامہ مقطع حلالہ کے تحت تنبیہ فرماتے ہیں افادانا یفعل ما یفعل الحلال فیطوف بالبیت ما بدا له ویعتمر قبل الحج۔ اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتاوی رضیہ جلد 4 670 صفحے پر اس مسئلے کے اختلاف کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا: لا اختلاف العلماء فی النفس جواز العمرۃ فی الاشہر الحج، اور اہل حرم کے عمل سے عدم جواز ظاہر غالباً، اس لیے شدر شریع علیہ رحمہ نے اس مسئلے کے بیان سے سکوت فرمایا۔ وہو تعالی رسول الاعلی عالم بالصواب۔ حجر اسود کیا چیز ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب: حجر اسود کالے پتھر کو کہتے ہیں جو کعبہ شریف کی دیوار کے ایک کونے میں زمین سے تقریباً 4 فٹ اوپر نصب ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اور اس کے یہ قوتوں میں سے ایک یہ قوت ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ احمد ترمذی مشکات 227 صفحے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان الرکن والمقام یاقوتان من یاقوت الجنت، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ ترمذی مشکات 227 صفحہ۔ واللہ تعالی رسول عالم بالصواب۔ زید کہتا ہے کہ بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اسی جگہ کی مٹی لیا تھا جس جگہ بیت اللہ شریف بنا ہے۔ تو کیا واقعی بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے؟ اگر نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بیت اللہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بتانا اور دلیل میں یہ پیش کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اسی جگہ کی مٹی لیا تھا، غلط ہے، اس لیے کہ حدیث اور تفسیر کی معتبر کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے لیے پوری روئے زمین سے مٹی لی گئی تھی، جس میں سیاہ، سفید، سرخ اور کھاری وغیرہ ہر قسم کی مٹی تھی، اس لیے ان کی اولاد کا مزاج ہر قسم کا ہے، جیسے کہ حدیث کی مشہور کتاب احمد ترمذی اور ابو داؤد میں ہے: ان ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم من قبضة من الجميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض بهم الامم والابيض والاسود بين ذلك والصالح والحسن والخبيث الطيب، یعنی
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جو پوری زمین سے لی گئی تھی. تو آدم علیہ السلام کی اولاد کا مزاج زمین کے مطابق ہے کہ بعض ان میں سے سرخ ہیں، بعض سفید، بعض کالے ہیں، بعض ان کے درمیان اور بعض نرم مزاج ہیں، بعض سخت مزاج ہیں، اور کچھ پاک طبیعت کے ہیں اور کچھ ناپاک طبیعت کے ہیں. مشکاۃ شریف 22 صفحے اور تفسیر جلالین صفحے 7 پر ہے. خلق تعالی آدم من عدیم الارض ای وجاہ بانا قبضہ منها قبضہ من الجمیع وانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے ہر رنگ کی ایک ایک مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور تفسیر ساوی جلد اول 19 صفحے میں ہے ہوا ماخوذ من عدیم الارض للخلقۃ من الجمیع جاز وکان صوتین جوز وکذلک کان تبع بین صوتین تبع، یعنی لفظ آدم عدیم الارض سے ماخوذ ہے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زمین کے تمام اجزاء سے ہوتی ہے جو 60 جز ہیں، اس لیے ان کی اولاد کی طبیعتیں 60 قسم کی ہیں. اور تفسیر جمل جلد ثانی 543 صفحے میں ہے انہ کان ترابا متفرق الجزاء، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مختلف حصوں کی مٹی سے تیار ہوا تھا. اور تفسیر ابو سعود علی ہامش تفسیر کبیر جلد اول 266 صفحے میں ہے انہ تعالی قبضہ من الجمیع الارض، یعنی خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری زمین سے ایک مٹی لی. اور تفسیر خازن جلد اول 46 صفحے میں قبضہ من الجمیع بقائد من انعذابها وما لها حلول مرها وطیبہ خبیثها، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے لیے زمین کے ہر حصے سے ایک مٹی جس میں خوشگوار، نمکین، میٹھی، کڑوی، اچھی، خراب ہر قسم کی مٹی تھی. اور تفسیر روح البیان جلد اول 99 صفحے میں ہے قبضہ من زوج الارض مقدار رابع نظارا من زویت الارض فذلك یاتی بنوت اخیان فی مخلین لیس باختلاف الارض وصابع من الابیض والاسود والاحمر واللتین والغیظ، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے لیے زمین کے ہر حصے سے 40 ہاتھ مٹی لی. اس لیے زمین کے رنگ اور اس کے حالتوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے ان کی اولاد بھی مختلف ہے کہ ان میں سے بعض سفید، بعض کالے، بعض سرخ، بعض نرم اور بعض سخت ہیں. حدیث شریف اور معتبر تفسیروں کے ان تمام حوالے جات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پوری روئے زمین کی ہر قسم کی مٹی سے بنائے گئے ہیں. لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ جہاں بیت اللہ شریف سے ہے صرف وہاں کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے اس لیے کہ ان کی قبر منا میں مسجد خیف کے پاس ہے. اسی طرح تفسیر عزیزی وغیرہ میں حضرت مجاہد سے روایت ہے تفسیر نعیمی جلد اول 204 صفحے وہو تعالی ورسولہ اعلی عالم بالثواب.